ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں۔ نصیری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل، علی امام حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا پہلے ذاکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کرام سے معاذ اللہ افضل کہا، پھر دوسرے ذاکر نے اللہ کی صفات کو حضرت علی میں ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر تیسرے ذاکر نے حضرت علی کو معاذ اللہ سے بھی اونچا مقام دیا۔ ناظرین، یہ عقائد جب امت مسلمہ سنتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے، اور جن علماء نے ان کی تکفیر کی ہے وہ بلا دلیل نہیں کیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو یہ عقائد سب سے پہلے سکھانے والا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، اس وقت دنیا میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے، اور صحابہ کرام کے دور میں کوئی اعتقادی اختلاف نہیں تھا، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کلمہ ایک تھا، اذان ایک تھی، نماز ایک تھی، کوئی عقائد کا اختلاف نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہود اور نصارہ کے علاقوں کو فتح کیا۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلتا ہوا دیکھا تو ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوئی، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منافقانہ طرز اپناتے ہوئے ایک ٹولہ یہودیوں کا بظاہر اسلام کے اندر داخل ہوا اور اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ یہودی پہلے مذہب عیسائیت کو بھی اسی طرح انہوں نے تباہ کیا کہ ایک ٹولہ یہودیوں کا وہ بظاہر عیسائی مذہب کے اندر داخل ہوا، اور اندر میں بہت سارے عقائد انہوں نے گھڑ کے اور عیسائیت کو تباہ کر دیا۔ اسی انداز سے وہ اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ٹولہ بظاہر اسلام کے اندر داخل ہوا، ان کا استاد عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ اس وقت جو لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو اپنی تبلیغ کا شکار بنائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جو ہیں صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ پھر آگے چل کر انہوں نے دوسرا عقیدہ دیا کہ جب حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں تو پھر خلافت بھی انہی کا حق تھا۔ جو حضرت علی سے پہلے مسرد خلافت پر آئے وہ حضرت علی کا حق غصب کرنے والے تھے، لہٰذا ان کو گالیاں دینا، تبرہ کرنا باعث ثواب ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے حضرت علی کے اندر ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور عبداللہ ابن سبا نے اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور حضرت علی کو جب پتہ چلا، حضرت علی نے اسے بلا کر توبہ کرنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کیا، پھر حضرت علی نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رجال کشی، اس کے مصنف ہیں ابی جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، 4 صدی کے یہ مجتہد ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 108 پر ایک عبارت ہے، اور اس میں یہ لکھتے ہیں ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا فاسلم ووالا علیا وکان یقول وهو على یہودیتہ فی یوشع بن نون وسی موسیٰ بالغلو۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور اسلام میں بظاہر داخل ہوا اور علی کے ساتھ محبت کی دعویٰ کی،
اور جب وہ یہودی تھا تو اس وقت یوشع بن نون کے لیے کہتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں. اور فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، اور جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوا تو جو عقیدہ وہ یوشع بن نون کے لیے رکھتا تھا وہی عقیدہ وہ حضرت علی کے لیے رکھنے لگا. وکان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی واظہر البراءۃ من اعدائہ وکاشف مخالفیہ واکفرہم، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کے عقیدے کی تشہیر کی اور حضرت علی کے مخالفین کو ظاہر کر کے اور ان کی تکفیر کر کے اور ان پر تبرہ کیا. اور اس لعنتی کی علی کے مخالفین سے مراد خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ تھی معاذ اللہ. اس کے بعد اسی صفحے پر لکھتے ہیں فمنہا ہنا قال من خالف الشیعۃ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیت، اسی وجہ سے جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ رافضیت اور شیعت کی جو اصل ہے یہ یہودیت سے ماخوذ ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 107 پر ایک اور عبارت ہے قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول وهو يحدث اصحابه بحدیث عبداللہ بن سبا ومدعا من الربوبیت فی امیر المومنین علی بن ابی طالب فقال انه لمدعا ذلك فیہ استتابہ امیر المومنین فابا ان یتوب فاحرقہ بالنار. امام صاحب فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ حضرت علی میں ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ علی رب ہیں، اللہ ہیں. حضرت علی نے اسے توبہ کرنے کو کہا، اس نے انکار کیا، لیکن حضرت علی کے مطالبے کے بعد جب اس نے انکار کیا تو حضرت علی نے اس کو آگ میں جلا دیا. یہ رجال کشی میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہار الانوار، یہ باقر مجلسی کی کتاب ہے. یہ باقر مجلسی وہ ہے کہ شیعوں کے امام خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں اپنی شیعہ قوم کو ترغیب دی ہے کہ باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھا کرو تاکہ گمراہی دور ہو جائے. اور باقر مجلسی کی جو کتاب بہار الانوار ہے اس میں یہ تینوں ذاکروں کے عقائد ملتے ہیں. اور اس کتاب کی پہلی جلد صفحہ 33 پر لکھتے ہیں وَكِتَابَ الرِّجَالِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ الْعُلَمَاءِ الْأَخْيَارِ فِي الْآثَارِ وَالْأَمْصَارِ، کہ یہ رجال کشی رجال نجاشی ایک ہی مصنف کی دو کتابیں ہیں. یہ دو کتابیں ایسی ہیں علیہما مدار العلماء الاخیار، ہمارے معتبر علماء کا مدار اور اعتماد انہی دونوں پر رہا ہے. فی الامصار فی الاثار والامصار، تمام شہروں میں اور تمام زمانوں میں. اس سے پتہ چلا کہ باقر مجلسی کے ہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے رجال کشی کی. اور کتاب نمبر 3 میرے ہاتھ میں ہے تنقیح المقال، اس کی جلد 2 صفحہ 184 پر بھی یہی عبارت موجود ہے. اور کتاب نمبر 4 ہے الملل والنحل، اس کے صفحہ نمبر 155 پر یہی عبارت موجود ہے. کتاب نمبر 5 ہے مجمع الرجال، اس کی جلد 3 صفحہ 285 پر یہی عبارت موجود ہے. کتاب نمبر 6 انوار نعمانیہ، اس کی جلد 2 صفحہ 234 پر یہی عبارت موجود ہے. اور کتاب نمبر 7 فرق الشیعہ صفحہ 22 پر یہی عبارت موجود ہے. اور کتاب نمبر 8 میں پیش کر رہا ہوں عقائد الشیعہ، اس کے صفحہ نمبر 171 پر یہی عبارت موجود ہے. یہ ناواقفوں کے سامنے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کو ہم نہیں مانتے اور اس کو کہتے ہیں وہ فرضی ہے. اگر وہ فرضی ہے تو ان تمام مجتہدین نے ان کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اور یہ ناواقفوں کے سامنے انکار کرتے ہیں عبداللہ ابن سبا کا. انکار بھی بڑا عجیب ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا تو انکار کرتے ہیں لیکن ان کے دیے ہوئے عقیدوں سے تو یہ چمٹے ہوئے ہیں اور ان کے ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. تو ناظرین، عقیدہ امامت کے فرض ہونے کا سب سے پہلے عقیدہ دینے والا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور حضرت علی کے مخالفین کو ظاہر کر کے ان کی تکفیر کر کے ان پر تبرہ بازی کرنا، یہ سب سے پہلے عقیدہ دینے والا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا. اور معاذ اللہ حضرت علی کے مخالفین سے مراد اس کی خلفائے راشدین تھی، العیاذ باللہ. ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.